السلام علیکم ویورز، آر جے لا کنسلٹنٹ سے میں ہوں رانا جہاں زیب۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے یو کے کی بڑی اہم ویڈیو لے کر آ رہا ہوں۔ ریسنٹلی جیسے کہ ہم نے ایک نجی ٹی وی پر جو برٹش ہائی کمیشن فار پاکستان ہے ان کا انٹرویو دیکھا، جو کہ جین میرٹ ہیں، برٹش ہائی کمشنر ہیں یو کے کی پاکستان میں، اسلام آباد ایمبیسی میں بیٹھتی ہیں۔ انہوں نے ایک نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کافی ساری ایسی انفارمیشن ہمیں بتائیں، ایسے پروگرامز بتائے جن سے ظاہر ہے بہت سارے پاکستانی مجھے لگتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوں گے اور یہ ان کے لیے انفارمیشن ہوگی۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں آپ کے لیے، تاکہ وہ پروگرامز، وہ چیزیں، وہ اپڈیٹس جو برٹش ہائی کمیشن کے خود ان سے سنی ہم نے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے اور کافی آپ کے لیے مفید ثابت ہونے والی ہے۔ اگر آپ یو کے میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ پاکستانی شہری ہیں اور آپ یو کے میں کسی ویزے میں انٹرسٹڈ ہیں، ایکسپورٹ میں انٹرسٹڈ ہیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ یو کے ساتھ کوئی لنک رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو یو کے کی پاکستان کے ساتھ اس وقت ٹریڈ ہے وہ 5 بلین کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اپنا الائی سمجھتے ہیں، کہ ان کے ساتھ ہم ٹریڈ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو یو کے پاکستان بزنس ایڈوائزری کونسل ہے وہ انہوں نے بنائی ہے، کہ جو اس میں اور رول ادا کر رہی ہے اور ایسے سٹیپ لے رہی ہے کہ جس سے یہ ٹریڈ مزید بڑھ جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور برٹن کے جو تعلقات ہیں اس کو وسعت دینے کے لیے اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ اقدامات کون سے ہیں یا کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ سے ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اپنے ٹریڈ کو پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کو مزید بوسٹ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز وچ یو کین اڈاپٹ، کہ بہت سارے ایسے مواقع ہم فراہم کر رہے ہیں کہ اگر پاکستانی بزنس مین یو کے میں ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے۔ اچھا، اس میں پہلے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی 92% گڈز جو اس وقت پاکستان سے یو کے جا رہی ہیں ان پہ انہوں نے کہا کہ وہ ٹیرف ہی نہیں ہے کوئی۔ جس طرح آج کل آپ نے امریکہ میں سنا ہوگا کہ ٹرمپ دھڑا دھڑ ٹیرف لگا رہا ہے ملکوں پہ، چائنا کا مال امریکہ میں آتا تھا، دوسرے ملکوں کا آتا تھا، انڈیا کا آتا تھا، تو اس نے ٹیرف اتنے لگا دیے کہ ان کے لیے اپنا مال ایکسپورٹ کرنا امریکہ میں مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف یو کے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ یو کے یہ کہہ رہا ہے کہ یو کے پاکستان یعنی پاکستان کے ساتھ جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس میں انہوں نے اس طرح کی سیٹنگ رکھی ہوئی ہے پاکستانی گڈز کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے یو کے میں، کہ جو 92% چیزیں پاکستان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں یو کے میں ان کے اوپر ٹیرف یا تو سرے سے ہے ہی نہیں، نو ٹیرف ہے، یا بہت نومینل قسم کا ٹیرف ہے۔ اچھا، یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی بات ہے، تو جو بزنس اپرچونیٹی ہے اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو اسٹوڈنٹس کا ان سے سوال پوچھا کہ ابھی اسٹوڈنٹ ظاہر ہے پاکستان سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں یو کے میں اور زیادہ تر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں فری پڑھنے میں، تو کیا آپ کو اسکالرشپ بھی آفر کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے ایک بہت بڑے پروگرام کا نام لیا جس کا نام ہے چیوننگ اسکالرشپ۔ انہوں نے کہا چیوننگ اسکالرشپ شروع ہو رہا ہے 5 اگست سے 7 اکتوبر تک، 5 اگست 2025 سے لے کر 7 اکتوبر 2025 تک یہ اسکالرشپ اوپن ہوگا، آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ کس طرح کا اسکالرشپ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ڈگری لیول کا اسکالرشپ ہے، یعنی اگر آپ نے بیچلر پاکستان میں کیا ہوا ہے اور آپ ماسٹر پروگرام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس اسکالرشپ کے آپ اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ 100% فری اسکالرشپ ہے۔ اچھا جی، اب اس پہ کون اپلائی کر سکتا ہے، کون جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آئیڈیلی وی آر لوکنگ فار اسٹوڈنٹ، کہ اس طرح کے ہم اسٹوڈنٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو وہاں پر جائیں، اپنی ماسٹر ڈگری کریں، وہاں کا جو ورک پرمٹ ہے یا وہ ساتھ ایکسپیرینس کریں یا ڈگری کریں، کر کے ایکسپیرینس لینے کے بعد واپس پاکستان آئیں، آ کے اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس یہاں پر یوز کریں۔ یعنی وہ اس طرح کے لوگ انہیں نہیں چاہیے کہ جو وہاں پر جائیں اور جا کے وہاں پر سیٹل ہو جائیں یا اسائلم کلیم کر دیں یا اس طرح کچھ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ اسٹوڈنٹ چاہیے جو وہاں پر صرف پڑھنے کے لیے جائے، انہیں یہ ٹیوشن فی بھی دیں گے، انہیں یہ اکاموڈیشن بھی دیں گے، جو دوسرے لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی سارے دیں گے، اور آپ کو اپنا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا، اور واپس آپ نے پھر آ کے پاکستان میں سرو کرنا ہے۔ یہ پرپس ہے اسکالرشپ کا۔ میرے خیال میں بہت بڑی اپرچونیٹی ہے، اسٹوڈنٹس کو اویل کرنی چاہیے جو ماسٹرز کے لیے دیکھ رہے ہیں یو کے میں، اور جو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں بالکل فری اسکالرشپ مل جائے تو یہ ان کے لیے اپرچونیٹی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو 2nd ہائیسٹ اچیوننگ اسکالر ان دا ورلڈ ہے، کہ تقریباً 2000 ایٹ دا مومنٹ انہوں نے کہا کہ
پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ یا اسکالر اس اسکالرشپ کے اوپر آتے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ شاید کوئی اور ہے، دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے کہ اس کے 2000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اچیوننگ اسکالرشپ پہ ہر سال آتے ہیں. تو یہ بھی ایک کافی بڑا نمبر ہے. اور یو کے پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے وہ چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. پہلی ہم نے ٹریڈ کے اوپر بات کی کہ ٹیرف جو ہے وہ بالکل زیرو ہے. دوسری اب ہم نے اسٹوڈنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اسکالرشپ اچیوننگ اسکالرشپ اس میں دنیا میں دوسرے نمبر پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں. پھر نیوز کاسٹر نے سوال کیا کہ اور یو کے میں ایسی کون سی اپرچونیٹیز ہیں کہ جو پاکستانی ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس میں پھر انہوں نے کہا کہ جیسے کہ منرل کی آج کل بات ہو رہی ہے تو نیوز کاسٹر نے اسپیسیفکلی وہ سوال بھی پوچھا تھا تو انہیں پھر بتایا گیا کہ منرل میں تو ایسا یو کے کا اس طرح کی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کریں. انہوں نے کہا جو یو کے کی انڈسٹری ہے وہ سروس سیکٹر ہے، یعنی سروس میں وہ بہت آگے ہیں، تو اس میں انہیں آئی ٹی ایکسپرٹ چاہیے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں آئی ٹی انوویٹیو پیپل چاہیے، اسٹارٹ اپس چاہیے کہ جو سروس سیکٹر میں آئی ٹی میں زیادہ آگے جاتے ہوں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ وی ہیو بزنس اینڈ ٹریڈ گیٹ وے، کہ ان کی جو ایمبیسی کی برٹش ہائی کمیشن کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے بزنس اینڈ ٹریڈ گیٹ وے، کہ جس کے اوپر وہ تمام انفارمیشن اور تمام طریقے جو ہے بتا دیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ٹریڈ کرنا ہے، آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے یو کے میں، تو کون سے وہ طریقے ہیں جس کو فالو کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں وہ سارا کچھ آپ کو انہوں نے یہ پورٹل آپ کے لیے بنایا ہوا ہے. اس میں وہ آپ کو فری گائیڈ کر رہے ہیں. تو اگر آپ بزنس پرسن ہیں، پاکستان سے آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یو کے میں، آپ کی کوئی سروسز ہیں، آپ کی کوئی گڈز ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو آپ برٹش ہائی کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے اس گیٹ وے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے اس کا لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کے لیے دے دیں تاکہ آپ ڈائریکٹلی وہاں پر جا کے اس کو دیکھ سکیں. اس کے بعد بھی نیوز کاسٹر نے پوچھا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز بھی کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، یا وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، کچھ بہت چھوٹی سی ایک اماؤنٹ ہے وہ آسٹریلیا کا کہتی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ یو کے میں جاتے ہیں. تو اس سوال پر انہوں نے کہا کہ وی وانٹ ٹو انکریج میڈیکل اسٹوڈنٹس، کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ ایک لنکس ڈیولپ کریں پاکستان اور یو کے درمیان، کہ جس میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ آئیں اور اس میں آ کے. انہوں نے کہا کہ میں خود یہ انکاؤنٹر کرتی ہوں کہ پاکستان میں جب میں جاتی ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ یو کے میں ٹرین ہوتا ہے. اسی طرح جو یو کے میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو پاکستانی ڈاکٹر ہیں، بہت بڑی تعداد ہے پاکستانی ڈاکٹرز کی جو یو کے میں سرو کر رہے ہیں جی پی کے طور پر یا اسپیشلسٹ کے طور پر. تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے ایک ای ویزا نکالا ہے اس میں بھی ڈاکٹر اپلائی کر سکتے ہیں ای ویزا حاصل کرنے کے لیے. اس کی تفصیل بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. تو میڈیکل میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یو کے میں ایک شارٹیج آکوپیشن لسٹ بھی ہے کہ جس کے اندر میڈیکل کی کافی ساری فیلڈ آتی ہیں. تو اگر آپ کا تعلق میڈیسن سے ہے، میڈیکل فیلڈ سے ہیں، تو آپ اس چیز کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ یو کے آپ کو کیا کیا اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے پاکستان یو کے میں جا کر ٹرین ہونے کے لیے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی ایسا آئیڈیا یا کوئی ایسا ایکسچینج پروگرام آپ کر رہے ہیں کہ جو ہیٹ ویو آ رہی ہیں کہ ویدر کافی گرم ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ایک اڈاپٹیبل ایکسچینج پروگرام جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں جس میں کیا ہوگا، جس میں یہ ہوگا کہ جو یو کے کا ویدر ہے اس میں یو کے میں وہ کیسے اس کو کوشش کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے. اس میں اس نے کہا کہ ایمیشن پہ کام کیا جا سکتا ہے، الیکٹرک کارز لائی جا سکتی ہیں، گرینری زیادہ کریٹ کی جا سکتی ہے، اور جو ماحول کو آلودہ کرنے والی چیزیں ہیں ان پہ کام کیا جا سکتا ہے. ایئر کو کنٹرول کے آپ اپنی ایئر دیکھیں، اس کو ملتا ہے ایک سینسر، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی جو ہوا کی کوالٹی ہے وہ کیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اگلا سوال انہوں نے پی آئی اے کے بارے میں پوچھا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پی آئی اے کئی سالوں سے ان کے آپریشن یو کے میں بند تھے. انہوں نے بتایا کہ ریسنٹلی جو ہے وہ پی آئی اے اپرووڈ ہو گئی ہے دوبارہ، اور پی آئی اے اپنے آپریشنز لانچ کرنے جا رہی ہے یو کے میں ڈائریکٹلی. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ پاکستان سے یو کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ فلائٹ ملے گی، موسٹ پرابلی اسلام آباد سے، کراچی سے اور لاہور سے یہ چلتی ہیں. تو آپ ڈائریکٹ ادھر بیٹھیں گے، آپ کو کہیں سٹاپ اوور نہیں ملے گا، ڈائریکٹ آپ لنڈن میں، مانچسٹر میں جا کر لینڈ کریں گے. تو
تو یہ ڈائریکٹ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو فلائٹس ہیں وہ بھی بالکل اپروو ہو گئی ہیں اور بہت جلدی شروع ہونے والی ہیں۔ اچھا جی، پھر آخر میں ڈسکس کریں گے کہ نیوز کاسٹر ان سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیسے پروو کریں گے کہ جو یو کے ہے وہ پاکستان کا ٹرسٹڈ پارٹنر ہے، یعنی یو کے پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے، یا جو ہمارا آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کافی ساری چیزیں گنوائیں۔ انہوں نے بتایا کہ 1.6 ملین پاکستانی جو ہیں وہ یو کے میں ہیں، جو اپنا کلچر ہیریٹیج شیئر کرتے ہیں، ظاہر ہے آتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نیچرل کلچر ایکسچینج ہے، یعنی ہمارا کلچر آپس میں ایکسچینج ہو رہا ہے، ہماری ہسٹری آپس میں ایکسچینج ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے فیملیز رہتی ہیں، ان کے ریلیٹیوز یہاں پر بھی ہیں، تو وہ آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، تو یعنی بہت کچھ یہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو دوسری بڑی چیز ہے وہ ایگزام ڈپارٹمنٹ ہے، یا یعنی جو برٹش ایگزامینیشن ہے، جیسے آپ کیمبرج کہہ لیں یا ایڈیکسل کہہ لیں یا آئلس کہہ لیں، کاؤنٹنگ کے ایگزامز ACCA کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 0.5 ملین ایگزامز ہوتے ہیں پاکستان میں یو کے جو برٹش کونسل کنڈکٹ کرواتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے یو کے کا اور پاکستان کا، کہ یو کے کی جو ایجوکیشن ہے اس کے ظاہر ہے وہ ورلڈ کلاس ایجوکیشن ہے، اس کے ایگزام پاکستان میں ہوتے ہیں، برٹش کونسل کے پلیٹ فارم سے کنڈکٹ ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ 0.5 ملین ایگزام ہر سال کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور اس میں بم پھوڑا، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی جو میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ جب ہم دبئی میں جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے وہاں پر کیمپس ہوتے ہیں، وہاں برٹش یونیورسٹیز کے کیمپس ہوتے ہیں، وہاں امریکن یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں، تو کیا پاکستان میں جیسے آپ کوئی ایسا کوئی پروگرام کوئی چیز لانچ کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آلریڈی یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا بہت ساری یونیورسٹیز ایڈورٹائز کر رہی ہیں کہ آپ ان یونیورسٹیز میں پڑھیں تو آپ کو ڈگری جو ہے وہ یو کے ملے گی، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ تو خیر کافی زیادہ یونیورسٹیز آلریڈی آفر کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسٹ ریسنٹ نیوز یہ ہے کہ یونیورسٹی آف بولٹن، جی ویورز، مانچسٹر کے ساتھ ایک علاقہ ہے آؤٹسکرٹ میں بولٹن، اس کی یونیورسٹی آف بولٹن ہے، کافی فیمس ہے۔ انہوں نے کہا وہ اپنا کیمپس جو ہے وہ اوپن کر رہی ہے، انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ کر لی ہے، اور بہت جلد وہ اپنا کیمپس پاکستان میں لانچ کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے اتنی بڑی نیوز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں کیسے کھپیں گے، کس طریقے سے اسٹوڈنٹس یہاں پر ایڈمیشن لیں گے۔ یہاں پر پاکستانی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ پاکستان میں یونیورسٹی ہوگی، لیکن آپ کو جو ڈگری ہے وہ یو کے کی ملے گی، بلکہ آپ یہ کاؤنٹ ہوگا کہ آپ یونیورسٹی کے کیمپس میں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے ایکسچینج پروگرام بھی آگے بڑھے گا، اس میں یو کے جانے کے مواقع بھی آگے بڑھیں گے، اور بہت ساری اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی۔ ظاہر ہے یونیورسٹی میں سٹاف بھی ہائر ہوگا، بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی انرول ہوں گے۔ تو یہ جو 2025 کا سال ہے، شاید اس کے اینڈ تک یا 2026 کے شروع میں میرے خیال میں یہ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ جو یو کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، تو اس پر نظر رکھیں اور دیکھیں کیسے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی وہ تمام انفارمیشن جو برٹش ہائی کمیشن نے پاکستانی نیوز چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں شیئر کی پاکستانیوں کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے چینل سے ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ ساری انفارمیشن شیئر کریں۔ تو اسی طرح کے مفید اور انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کر دیجئے، اپنے دوستوں کو شیئر کر دیجئے تاکہ ان کا فائدہ ہو اور آپ کا صدقہ جاریہ کاؤنٹ ہو۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔